تصوف صاف سے بنا ہے، اور جو اللہ رسول کا باغی ہوتا ہے وہ سڑک پر کتنا ہی اچھا پہن کر جائے تو دیکھنے والا عقیدت مند کہے گا رانگ نمبر جا رہا ہے۔ اب اس کی عزت نہیں ہے، وہ ذلت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت وہ دیتا ہے، عزت کی جب مہر لگا دیتا ہے تو ایک پست انسان کو عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جب اس کا قہر نازل ہوتا ہے تو جنت میں عزت کے تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی چوٹی پکڑ کر کے قعر مذلت میں گرا کر کے شیطان بنا دے۔ اس کے قہر سے بھی ڈرو اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھو۔ اس کی عزت چاہنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سربلندی حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، وہی کرنے کا نام، اسی کرنے کا نام ہے تصوف۔ صاف ستھرا دل کو کر لیا کامیاب ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاہا۔ دنیا کی ایکٹیویٹیز کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدن میں یہ سب پوائنٹ بنائے ہیں۔ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اسی سے آپ تو کام لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے روحانی کام کرنے کے لیے آپ کے اندر پوائنٹ بنائے۔ جیسے پیر ایک پوائنٹ ہے، آپ کا ہاتھ دوسرا پوائنٹ ہے، آپ کی آنکھ تین۔ دنیا کی ایکٹیویٹیز کو اسی طرح روحانی دنیا میں روح کو کام کرنے کے لیے اللہ نے لطائف ستہ عطا فرمایا۔ 6 پوائنٹ اس کو بھی دیے ہیں، بدن کو بھی 6 پوائنٹ ہیں اور روح کو بھی 6 پوائنٹ دیے۔ پوائنٹ کو عربی میں لطیفہ کہتے ہیں۔ وہ لطیفہ باز نہیں کہ بولے تو سنتے رہ جاؤ۔ جیسے پیپر میں لطیفہ آیا تھا، ایک بچہ بولتا ہے دیکھو میرے دانت چاندی جیسے، خوب صاف کرتا، تو دوسرا بچہ بولتا ہے میرے دانت تو سونے جیسے۔ نہیں سمجھے؟ اس قسم کے لطیفے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لطیفہ نہیں ہے، روحانی پوائنٹ ہے۔ تنزل الی الاجساد ہے، جسموں کو زندہ کرتا ہے، اور جس کو تنزل الی الارواح ہے وہ ایسی نظر ڈالتا ہے تو وقت کے سب سے بڑے کافر کو قطب اور ابدال بنا دیا کرتا ہے۔ غوث اعظم کے پاس چور آیا، نگاہ ڈالی، ابدال بن گیا۔ قسطنطنیہ کے گرجے کا سب سے بڑا پادری آیا، قادری بنا دیا۔ آج کل تو قادری بن کے لوگ پادری بن جاتے ہیں۔ تصوف کے مسائل کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ عالم بن جانا آسان ہے، لیکن تنزل الی الاجساد اور ارواح کا مقام حاصل کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تعویذ ولایت نہیں ہے، چھو چھا ولایت نہیں ہے، ہوں ہاں ولایت نہیں ہے، آسن جمانا ولایت نہیں ہے۔ اپنے نفس کو مار کر کے اپنی روح کو الوہیت کے جلووں میں فنا کر دینے کا نام ولایت ہے۔ ابھی میرا یہ بیان ادھورا ہے، میرے پیر و مرشد کی نظر ہے۔ میرا تو یقین ہے کہ جب بیان کرتا ہوں تو مجھے وہی نوری نگاہ نظر آتی ہے۔ نوری نگاہ کی توجہ ہے، بیٹھے ہیں بریلی میں اور ہم جیسے کمینوں کو سہارا دیا کرتے ہیں۔ بفیض مفتی اعظم ہوں اشرف رضوی، بفیض مفتی اعظم ہوں اشرف رضوی، خدا کا شکر کی بھٹکانا میں ادھر سے ادھر، خدا کا شکر کی بھٹکانا میں ادھر سے ادھر، تیری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب و نظر، کہ تو ہے نوری و نوری میاں کا نور نظر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور مختصر انداز میں تصوف کے مسئلے پر گفتگو کروں گا. کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ تصوف کو بھی بتایا جائے. تصوف صاف سے بنا ہے. کسی چیز کو آپ جو گندی ہو جاتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں تو صاف کرنے کے بعد میلی کچیلی چیز میلا کپڑا صاف ہو جاتا ہے اور پھر اس پر استری کر دیتے ہیں تو جہاں جہاں شکن پڑی رہتی ہے وہ بالکل برابر ہو جاتی ہے اور پھر اس پر آپ عطر لگا دیتے ہیں تو وہ کپڑا اور خوشبودار ہو جاتا ہے. اس طرح ایک کپڑے کی دھلائی، صفائی، استری کرائی اور عطر لگائی ایک ہی کپڑا ہے لیکن اس کی شان بڑھتی چلی جاتی ہے. میلا کچیلا ہے تو روڈ پر آپ ڈال دیں کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں، اور اگر دھلا دھلایا استری کیا ہوا کپڑا کہیں روڈ پر گرا ہے تو جاتے جاتے دیکھے گا کہ کس کا گرا ہے، اور گندا کپڑا پڑا ہے تو کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کس کا ہے، پوچھتا بھی نہیں اور کہتا ہے کیا راستے میں گندی چیز ڈال دیا. سمجھ گئے؟ تو صاف ستھرا جو رہتا ہے اس پر سب کی نظر ہوتی ہے اور اسے لوگ پسند کرتے ہیں. کاغذ کے ٹکڑے زمین پر گرے رہتے ہیں، کوئی اس کو اٹھا کے جیب میں رکھتا ہے اور اگر رکھنا شروع کرے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ پاگل ہے، گجراتی میں گانڈو ہے. کاغذ کا ٹکڑا راستے پر پڑا ہوا چن رہا ہے، جیب میں رکھ رہا ہے، پرس میں رکھ رہا ہے. آپ کہیں گے پاگل ہو گیا، لیکن اگر 10 روپے کا نوٹ، آج 10 روپے کے نوٹ کی کوئی حقیقت نہیں، وہ روڈ پر گرا ہو تو ارے یہ 80,000 کی بائک پر جا رہا ہے اور اس نے دیکھا 10 روپے کا نوٹ، فوراً اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. کیوں؟ اٹھائے نہ اٹھائے لیکن مڑ کے تو دیکھے گا 10 روپیہ گرا ہے، اور لالچی ٹائپ کا ہے تو فوراً بریک مارے گا اور ادھر ادھر دیکھے گا، جیب میں رکھ کے چلے گا. کم سے کم ایک پان تو مل جائے گا، 10 روپے کا ملتا ہوگا. وہ بھی کاغذ ہے نا، سونا چاندی نہیں ہے.
کاغذ ہے، اور سڑک پر جو ردی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کاغذ ہے. کاغذ ہونے میں کوئی فرق نہیں، لیکن وہ کاغذ ذلیل ہے اور یہ کاغذ عزیز ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کاغذ پر گورنمنٹ کا ٹھپا لگا ہوا ہے، اس کاغذ کو گورنمنٹ کی مانیتا حاصل ہے، اس کاغذ پر گورنمنٹ آف انڈیا کے گورنر صاحب کا سگنیچر ہے، چاہے وہ آڑا ٹیڑھا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے 10 روپے کے کاغذ کی یہ حالت ہے کہ دل کے پاس جیب میں ہے، اور آج کل جیب سے نکال کر ایسی جگہ رکھتے ہیں. اب عزت اس کی کم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی عزت کی جا رہی ہے. بہرحال کاغذ مت دیکھو، گورنمنٹ کی چاہت دیکھو. ایک کو گورنمنٹ نے چاہ لیا، اسے کرنسی بنا دیا، اور جس کو نہیں چاہا وہ روڈ پر پڑا ہوا ہے. بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، سب آدمی آدمی ہیں، سب انسان انسان ہیں، لیکن جب اللہ کی گورنمنٹ نے کسی پر غوثیت کا سکہ لگا دیا تو اب اس کی عزت جبریل کرتے ہیں. جس پر خواجگی کا نشان لگا دیا اب وہ بڑا عزیز ہو گیا، عزت والا ہو گیا. ارے وہ قبر میں بھی ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اور جو اللہ رسول کا باغی ہوتا ہے وہ سڑک پر کتنا ہی اچھا پہن کر جائے تو دیکھنے والا عقیدت مند کہے گا رانگ نمبر جا رہا ہے. اب اس کی عزت نہیں ہے، وہ ذلت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت وہ دیتا ہے، عزت کی جب مہر لگا دیتا ہے تو ایک پست انسان کو عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. اور جب اس کا قہر نازل ہوتا ہے تو جنت میں عزت کے تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی چوٹی پکڑ کر کے قعر مذلت میں گرا کر کے شیطان بنا دیتا ہے. اس کے قہر سے بھی ڈرو اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھو. تو اس کی عزت چاہنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سربلندی حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. وہی کرنے کا نام، اسی کرنے کا نام ہے تصوف. صاف ستھرا دل کو کر لیا کامیاب ہو گیا. قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے باطن کو، انسائیڈ کو صاف ستھرا کر لیا توحید کے نور سے اور رسالت کی عقیدت اور احترام سے، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اس دل کو ناپاک کر لیا مصطفیٰ کی عداوت سے وہی ناکام اور فیل ہو گیا. تصوف میں دل کا صاف کرنے کا انداز ہوتا ہے اور یہاں کی ایکٹیویٹی الگ ہوتی ہے. آپ دنیا کے کام کرنے کے لیے کبھی پاؤں کا استعمال کرتے ہیں، کبھی ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، کان کا استعمال کرتے ہیں، ناک کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں نا. انہی چیزوں سے تو دنیا کا کام چلتا ہے. کہیں جانا ہے تو پاؤں چلے گا، کیک مارنا ہے تو پاؤں کام دے گا، ایکسیلیٹر دبانا ہے تو پاؤں کام دے گا، اور کسی دشمن کو ڈرانا ہے تو یہ بڑے کام کا ہے. اس سے آپ دنیا کے کام لیتے ہیں. اسی طرح آپ کا ہاتھ ہزاروں کام یہ کرتا ہے. آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر کان بہرا ہو جائے وہ کہے گا عام تو یہ بولے گا املی. ایک بہرا جا رہا تھا، ایک صاحب نے کہا السلام علیکم، تو بولے خیریت سے ہوں. پوچھتا کہاں جا رہے ہو تو بولے میرے 3 بچے ہیں اور 3 بچیاں.
پوچھ کیا رہا ہے اور بول کیا رہا ہے؟ کان اگر بیدا ہو جائے، کانپور میں ہڑتال ہو جائے تو آدمی کچھ کہتا ہے اور وہ کچھ سمجھ کر کے اس کا جواب دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو دنیا کی ایکٹیویٹیز کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدن میں یہ سب پوائنٹ بنائے ہیں. آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے. اسی سے آپ تو کام لیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالی نے روحانی کام کرنے کے لیے آپ کے اندر پوائنٹ بنائے. جیسے پیر ایک پوائنٹ ہے، آپ کا ہاتھ دوسرا پوائنٹ ہے، آپ کی آنکھ 3، ناک 4، کان 5 اور زبان 6. یہ 6 پوائنٹ اللہ نے دنیا کے تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے پیدا کیے ہیں. اسی طرح روحانی دنیا میں روح کو کام کرنے کے لیے اللہ نے لطائف 6 عطا فرمایا. 6 پوائنٹ اس کو بھی دیے ہیں. بدن کو بھی 6 پوائنٹ ہیں اور روح کو بھی 6 پوائنٹ دیے. اس کا نام پہلے سن لو پھر اس کا کام بتاؤں گا. ایک کا نام ہے ایک پوائنٹ کا، پوائنٹ کو عربی میں لطیفہ کہتے ہیں. وہ لطیفہ باز نہیں کہ بولے تو سنتے رہ جاؤ. جیسے پیپر میں لطیفہ آیا تھا، ایک بچہ بولتا ہے دیکھو میرے دانت چاندی جیسے ہیں. خوب صاف کرتا تھا. تو دوسرا بچہ بولتا ہے میرے دانت تو سونے جیسے ہیں. نہیں سمجھے؟ وہ کبھی دھوتا ہی نہیں تھا تو پیلا پیلا ہو گیا. یہ بیچارہ صاف کرتا تھا تو بولتا دیکھ میرے دانت کتنے چاندی جیسے ہیں، تو بولتا دیکھ میرے سونے جیسے ہیں. یہ اس قسم کے لطیفے ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ لطیفہ نہیں ہے، روحانی پوائنٹ ہے. یہ روحانی پوائنٹ پہلا ایک ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس. یاد رکھیں گے؟ ارے پاؤں یاد رکھا، ہاتھ یاد رکھا، تو روح کے پوائنٹ بھی تو آپ یاد رکھیں. ایک لطیفے کا نام ہے لطیفہ نفس. یہ لطیفہ نفس کہاں ہے؟ یہ جو آپ کی پوملی ہوتی ہے، ناف ہوتی ہے، اس سے 2 انگل نیچے اللہ تعالی نے یہ پوائنٹ رکھا ہے. اس کا نام ہے لطیفہ نفس. اور دوسرا پوائنٹ ہے لطیفہ قلب. قلب کہتے ہیں دل کو. ایک پوائنٹ اللہ نے اس دل کے نیچے 2 انگل نیچے اس لطیفے اور پوائنٹ کو رکھا ہے، جس کا نام ہے لطیفہ قلب. لطیفہ نفس، لطیفہ قلب. اور ایک ہے لطیفہ روح. اس کا نام ہے لطیفہ روح. وہ ہے سیدھی طرف چھاتی کے 2 انگل نیچے. لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح. کتنے ہو گئے؟ 3. اب تیسرا پوائنٹ ہے، ان دونوں کے بیچ میں آپ انگلی رکھو تو پلس چلتی ہے، دھک 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 یہاں ہوتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، نبض چلتی ہے. یہاں پر ہے لطیفہ سر. کیا کہیں گے اس کو؟ سر. سر کہتے ہیں بھید کو. یہاں ایک بھید ہے، اس کا نام ہے لطیفہ سر. کتنے ہو گئے؟ 4. اور ایک پوائنٹ ہے، یہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں دونوں آنکھ کے بیچ میں، سجدے کی جگہ یہ نہیں ہے. ناک اٹھی رہتی ہے اور لوگ یوں کرتے ہیں، خاص طور سے ادھر کے لوگ. یہاں نشان بہت جلدی بن جاتا ہے. ہم لوگ بھی 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن یہاں نشان نہیں بنتا. جو یہاں سجدہ کرے گا یہاں یہی صحیح سجدہ ہے. ادھر ادھر مت کرنا، یہاں سجدہ کرنا.
تو یہاں دونوں آنکھوں کے بیچ میں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہاں ایک پوائنٹ ہے جس کا نام ہے لطیفہ خفی. کیا کہیں گے اس کو؟ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہا ہے، ابھی سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ کچھ مزہ آئے گا. نام کیا ہے؟ لطیفہ خفی. پھر آپ ریویژن کرو. لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر. یہ سر نہیں، یہ سر الگ ہے. اور یہاں لطیفہ خفی. خفی کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا. یہ لطیفہ خفی ہے، لطیفہ خفی. اور کتنے ہو گئے؟ اور ایک ہے لطیفہ اخفا، بہت زیادہ چھپا ہوا. وہ برین کے بالکل بیچ میں سینٹر میں اللہ نے وہ پوائنٹ رکھا. جو بھیجا ہوتا ہے آپ کا، اس بھیجے کا جو سینٹر ہے وہاں لطیفہ اخفا ہے. لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح. ہاں سب بچے بھی یاد کر رہے ہیں. لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا. یہ 5 پوائنٹ اللہ نے بنائے ہیں، جس سے 6 پوائنٹ بنائے ہیں. آپ لقمہ دیا کیجیے گا. 6 پوائنٹ بنائے ہیں جس طرح سے پاؤں، ہاتھ، 2 آنکھ، ناک، زبان اور کان. کتنے ہو گئے؟ یہ 6 چیزیں جب سلامت رہتی ہیں تو جسم کا سارا کام ہوتا رہتا ہے اور دنیا کے کام میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اسی طرح یہ 6 پوائنٹ روح کے ہیں. یہ جب 6 سلامت رہتے ہیں تو روحانی کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں. آدمی کا پاؤں اگر خراب ہو گیا تو چلنے میں پریشانی، آنکھ اگر اندھی ہو گئی تو دیکھنے میں پریشانی، کان بہرا ہو گیا تو سننے کی پریشانی، اور ناک کا ناکڑا ہو گیا تو چاہے پائخانہ سنگائیے چاہے گلاب اور عطر سنگائیے، بولے کچھ نہیں. کالے کالے سب باپ کے سالے نظر آتے ہیں. جب کوئی پوائنٹ خراب ہو جاتا ہے تو زندگی کا وہ بھاگ، وہ حصہ بھی بڑا ہی سنسان اور ویران ہو جاتا ہے. اسی طرح دوستو اس روحانی دنیا میں روح کا جو ورک ہوتا ہے وہ 6 پوائنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. صوفیاء کرام کا کام اور ڈاکٹروں کا کام. ڈاکٹر کا کام ہے یہ چیزوں کو سنبھال کر رکھنا اور صوفی کا کام ہے روح کے پوائنٹ کو سنبھالنا. دنیا کا ڈاکٹر ہارڈ ویئر ہے، پیر ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا تو سنبھالتا ہے. اور آئی اسپیشلسٹ ہے، اگر آئی سائٹ ویک ہو گئی تو وہ سنبھالتا ہے. موتیا ہو گیا تو آپریشن کرتا ہے. اور ایئر اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کان میں اگر فطور آ گیا ہے تو ٹیپے ڈالتا ہے، آپریشن کرتا ہے. اسی طرح ہر پوائنٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جہاں خرابی آئی اس خرابی کو دور کرتا ہے، پھر آپ صحت مند ہوتے ہیں. ایسے ہی روحانی پوائنٹ جو ہیں یہ کبھی کبھی کمزور ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. اب ضرورت پڑتی ہے کسی اللہ والے کے ہاسپٹل کی. اسی ہاسپٹل کا نام ہے خانقاہ. آج کل خانقاہیں جو بنتی ہیں وہ خام خواہ ہیں. بجائے روحانی پوائنٹ کا علاج کرنے کے، بیچارہ گیا نماز پہلے پڑھتا تھا، اب گیا مرید ہوا تو نماز ہی چھوڑ دیا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ گیا کچھ لینے کے لیے اور گڈھے میں گر گیا اور ہاتھ پاؤں اس کا فریکچر ہو گیا. یہی حال خام خواہ کا ہے. اللہ خام خواہوں سے بچائے اور خانقاہوں سے آپ کی نسبت جوڑ دے.
تو تصوف جہاں ہوتا ہے اسے خانقاہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے روحانی پوائنٹ میں جہاں خرابی اور بیماری ہوتی ہے اسے دور کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ لطیفہ نفس جب ہوتا ہے، یہی نفس بڑا ہی خطرناک اور ڈینجر ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے، اس کو جتنی برائیاں کر کر کے اس کو برائیوں کا وٹامن اور سیرپ پلاؤ گے یہ پہلوان ہوگا، نیکیوں کی طرف کبھی آپ کو جانے نہیں دے گا۔ اس لیے تصوف کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نفس کو پہلے صاف کرتے ہیں۔ سب سے گندگی وہی ہوتی ہے، اور شیطان بھی یہی آ کر کے کرسی لگا کر اس پر سوار ہو کر ٹک ٹک گھوڑا چل میرا گھوڑا، ایک تو یہ شریر تھا، دوسرا باہر کا آ کر اور اسے برباد کرتا ہے۔ صوفیاء کرام پہلے اس کی اورالنگ کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں۔ آج ہم بھی انشاءاللہ ذکر الہی کریں گے۔ پہلے وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب اس کی مشق ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ جب اس کی مشق ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ سمجھے آپ؟ یہ اورالنگ ہو رہی ہے۔ تصوف کا یہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ نفس کی کثافت کو اور نفس کی گندگی کو پہلے صاف کرتے ہیں۔ جب یہ نفس صاف ہو جاتا ہے تو اب نفس امارہ نہیں ہوتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اب یہ کام کا ہو گیا، پہلے برائیوں کا حکم دیتا تھا، اب نفس لوامہ ہو گیا کہ اگر برائی کوئی کرتا ہے تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، کیا کر لیا تم نے، کیا کر لیا تم نے۔ اب یہ نفس لوامہ ہوتا ہے، اور جب برائیوں پر یہ ملامت کرتا ہے تو انسان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب برائیوں کو بالکل چھوڑ دیتا ہے تو وہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایک ہی نفس ہے، اسی کو پہلے امارہ کہتے ہیں، پھر اس کو لوامہ کہتے ہیں، اور پھر اس کو جیسے ایک آدمی ہے پہلے بگڑا ہوا تھا تو لوگ کہتے ہیں لفنگا ہے، سمجھے؟ اور جب اس نے لفنگا پن چھوڑ دیا نمازی بن گیا تو کہتے ہیں نیک بن گیا، اور جب نیک بن گیا تو نیکی کے بعد اب اس نے کچھ عالم علم دین حاصل کیا تو کہتے ہیں عالم بن گیا۔ اب عالم بننے کے بعد اب مراقبہ خانقاہ میں جا کر کرتا ہے تو کہتے ہیں اب تو ولی صوفی بن گیا، اور جب صوفی بن گیا کرامت دکھانے لگا تو کہتے ہیں کہ اب ولی بن گیا۔ آدمی ایک ہے، جیسے بشر حافی انتہائی شرابی بے کیریکٹر، لیکن ایک دن شراب کے نشے میں جھومتے جھامتے جا رہے تھے، بسم اللہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا راستے میں دکھائی دیا۔ اس نشے کی حالت میں بشر حافی نے اس کاغذ کو اٹھایا، چوما، میرے رب کا نام راستے میں، اے اللہ تیرا نام کس نے یہاں پھینک دیا؟ وہ بجائے میخانہ شراب خانہ جانے کے واپس آئے اور اس کاغذ کو صاف کیا، اس میں عطر لگایا اور ایک احترام کی جگہ اوپر چڑھ کر رکھ دیا تاکہ اللہ کے نام لکھے ہوئے کاغذ کی بے ادبی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس گنہگار شرابی کی اس ادا کو پسند فرماتا ہے۔
اور ایک ولی کے اور ایک روایت میں کہ فرشتہ بھیجتا ہے کہ فلاں شراب خانے میں بشر نام کر کے ایک آدمی ہے، اسے بلاؤ، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، شراب سے لت پت اس کو صاف ستھرا کرو اور اس کو تلقین کرو، اس نے ہمارے لکھے ہوئے نام کاغذ کے گرد و غبار سے صاف کر دیا ہے تو ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا۔ ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا ہے۔ اب جب وہ بھیجا ہوا خدا کا بندہ آیا، بشر حافی کو شراب خانے سے نکالا، نہلایا دھلایا اور اسلام کی تلقین کی، اب وہی بشر حافی، اب وہ لفنگے اور شرابی نہیں کہے جاتے تھے، وقت کے ابدال اور قطب بنا دیے گئے تھے۔ وہ ایک ہی آدمی ہے لیکن حالات بدلتے ہیں تو کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ بڑی تفصیل ہے ان کی، لیکن مجھے مختصر وقت میں آپ کو سمجھا دینا ہے مثال کے طور پر۔ حضرت بشر حافی اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ انسان تو ان کی عزت کرتے ہی تھے، جانور بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ بشر حافی اپنے گھر سے نکل کر جس راستے پر چلتے تھے، عام طور سے جن راہوں سے ان کا گزرنا ہوتا تھا، جانور جب اس راستے پر چلتا تھا تو نہ پیخانہ کرتا تھا نہ پیشاب کرتا تھا۔ اللہ کے اس محبوب بندے کی تعظیم جانور کرتا تھا، اور تعظیم کب کرے گا؟ جبکہ حقیقت کو سمجھے گا۔ نہیں سمجھے؟ جانور ولیوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس راستے کا ادب کرتے ہیں جس پر اللہ کا محبوب بندہ قدم رنجا ہوتا ہے، چلتا ہے، اس راستے کا ادب جانور کرتا ہے۔ لیکن ان جانوروں کی کون شکایت کرے جو عقل بھی رکھتے ہیں، آنکھ بھی رکھتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں، ٹانگ بھی رکھتے ہیں، ہاتھ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی ہاتھ میں، حدیث بھی ہاتھ میں، خانقاہ نہیں ہے لیکن درسگاہ ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کسی نے تعظیم کی بات کہی تو کہتے کہاں سے ثابت؟ ابھی میں وہ چھیڑنا نہیں چاہتا، مجھے یہ بتانا جانور بھی اس راستے کی تعظیم کرتے ہیں جس راستے پر بشر چلتے ہیں۔ اور یہ چلتے کیسے تھے؟ جب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کا قرب حاصل کیا، تو پھر کبھی آپ نے جوتے چپل نہیں پہنے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ پہلے نام تھا بشر، اور جب ننگے پاؤں چلنے لگے تو ان کا نام پڑ گیا حافی۔ حافی کے معنی ننگے پاؤں والا۔ بشر حافی، جس راستے پر چلے جانور اس راستے کا ادب کرے۔ ایک دن ایک بزرگ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اس راستے سے جس راستے پر بشر حافی ہمیشہ چلا کرتے تھے، تو دیکھا کہ ایک جگہ گوبر پڑا ہوا ہے، سر پکڑ کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت اچانک آپ کیوں رو رہے ہیں بلک کر؟ کہنے لگے بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اب اس راستے پر جانور نے نجاست کر دی ہے، اگر بشر حافی زندہ ہوتے تو یہاں یہ ناپاکی نظر نہیں آتی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان جانوروں کو جس نے اللہ والوں کی عقیدت کا چراغ دل میں جب جما لیا، بشر حافی کی موت اور وصال کی خبر لوگوں میں نہیں پہنچی تھی، جانور کو کس نے بتایا؟ اگر جانور کے کان میں بھی جا کے کہتے بشر حافی کا انتقال ہو گیا تو کیا سمجھتا؟ ارے تمہارے گھر کی بکری اور بیل اگر گھر میں کوئی مر جائے اور وہ وہاں وہاں بول رہی ہے بکری، اور جا کے کہ مت بول، شور مت بچا، میرا بچہ مر گیا، تو چپ ہوگی؟ اس کو تو چلانا ہے، چلائے گی۔ لیکن یہ جانور
راستے میں گوبر کیوں کر رہا ہے؟ دل میں خدا نے وہ علم عطا فرما دیا تھا. جانور کو بھی چھپی باتوں کا جسے غیب کہتے ہیں علم ہوتا ہے، لیکن کون سا جانور جو ولیوں سے محبت کرتا ہے؟ اس کا نام ہے تصوف. تو دوستو یہ نفس جو ہوتا ہے پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے. جب یہ صاف ہو جاتا ہے اور نفس امارہ سے نفس لوامہ بنتا ہے اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنتا ہے. اب اگر اس کا انتقال ہوا نفس مطمئنہ والے کا تو اس کا معاملہ بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی جان، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. تصوف نے یہاں پر نفس امارہ کی صفائی کی تو نفس مطمئنہ بن گیا، اور جب وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے تو اس سے نور نکلتا ہے، اور جب نور نکلتا ہے تو اس کا نور ذرا ترچھے ہو کر قلب کی طرف آتا ہے. یہ قلب بھی گندے گندے خیالات کی آماج گاہ ہوتا ہے. اس دل کے اندر بھی عجیب عجیب وسوسے پیدا ہوتے ہیں. شیطان اپنی سونڈ کو، حضور فرماتے ہیں اس کی 2 سونڈیں ہیں. دیکھا ہے آپ نے مچھر کی سونڈ؟ مچھر نہیں دیکھا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا لیکن اس کی سونڈ اتنی بڑی بڑی. اگر مچھر نہیں دیکھا تو مچھی دیکھا ہے؟ مچھی کی سونڈ ہوتی ہے کہ نہیں؟ یوں 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 کرتی رہتی ہے. اسی طرح چوہے کی بھی سونڈ ہوتی ہے. دیکھا ہے چوہے کو؟ بالکل صوفی صاحب جیسے لگتا ہے، ہمیشہ جیسے وظیفہ پڑھتا پکر 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 کرتا رہتا ہے، اور اس کی بھی سونڈ ہوتی ہے. تو یہ سونڈ والا شیطان کو بھی اللہ نے 2 سونڈ بنایا، اور وہ سونڈ انسان کے دل میں چبھا کر کے یوں 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 کرتا ہے تو گندے گندے خیالات آتے ہیں. اب جب یہ نفس مر جاتا ہے تو یہاں سے جو روشنی چڑھتی ہے تو وہ دل کی طرف جاتی ہے. اور یہاں جو پوائنٹ ہے اس کو میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ لطیفہ قلب. اب لطیفہ قلب پر نفس مطمئنہ کا نور جب منعکس ہوتا ہے، اس پر چھاتا ہے، تو یہ قلب مطمئنہ بن جاتا ہے، یہ روشن ہو جاتا ہے اس کا دل. اب اس میں برے خیال نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ کی تجلیات کی آماج گاہ بن جاتا ہے. اور ایسے دل قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش. اللہ کا عرش کیوں حدیث میں کہا گیا ہے کہ عرش الہی پر اللہ تعالی کی مخصوص تجلی ہوتی ہے. یوں تو پوری دنیا پر اللہ کی تجلی ہے، کھیتوں میں رزاقیت کی تجلی ہے، انسان کے کانوں پر اس کی صفت سمیع کی تجلی ہے، آنکھوں پر صفت بصیر کی تجلی ہے، اور انسان کی زندگی پر صفت وجود کی تجلی ہے، ہاتھوں میں صفت بطش کی تجلی ہے. اللہ تعالی کی تجلی کائنات میں ہر طرف ہے، لیکن عرش الہی پر جو تجلی ہے وہ خاص تجلی ہے جو کہیں نہیں. جب انسان کا دل منور ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وہی مخصوص تجلی کا مرکز بن جاتا ہے. اب دل سنبھل گیا. حضور فرماتے ہیں جب دل سنبھلتا ہے تو سب سنبھلتے ہیں، اور دل بگڑتا ہے تو سب بگڑتے ہیں. یہ ہے صوفی کا مزاج. صوفیوں کو یہ سب سمجھنا ہے. دل بگاڑو صوفی نہیں ہوتا. جٹا دھاری تو ہو سکتا ہے، ہرے پیلے کالے پگڑی باندھ کر سکتا ہے، لیکن دل کا سنبھالنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو مصطفیٰ کی سنت اور شریعت کو سنبھال کر عمل کرتا ہے، اس کا دل سنبھل جاتا ہے. دل میں جب روشنی ہوتی ہے تو اب دل کی روشنی پھیلتی ہے. اب یہ دل کی روشنی جب پھیلتی ہے تو اصحاب الیمین ہوتا ہے،
اور بائیں طرف نہیں جاتی، داہنی طرف آتی ہے، اور داہنی طرف چھاتی کے نیچے 2 انگل میں نے کیا بتایا تھا؟ امتحان بھی لیتا جا رہا ہوں، کیا ہے؟ لطیفہ روح۔ یہ لطیفہ قلب جب اسٹرانگ بن جاتا ہے، روشن بن جاتا ہے، تو اب اس کی روشنی لطیفہ روح کی طرف آتی ہے۔ اب روح جب کمزور ہو گئی تھی، اب یہ روح اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس میں روحانیت کا ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روحانی طاقت آپ کو معلوم نہیں ہے، روحانی طاقت بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ سونے کے عالم میں روح کو اجازت دیتا ہے کہ جہاں چاہے جا۔ غور سے سنیے گا، جب آدمی سو جاتا ہے، جب تک جاگتا ہے، اس روح کو اللہ نے پابند کر دیا، اس پنجرے سے نکلنا مت۔ اگر نکل گئی تو پورے گھر میں ماتم، ہاہاکار، گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واکنگ، تفریح اور چہل قدمی کے لیے کچھ چانس دیا ہے۔ جب تمہاری چہل قدمی ایکٹیویٹی ٹھپ پڑ جاتی ہے، ہاتھ کدھر ہے، پاؤں کدھر ہے، آنکھ کدھر ہے، منہ کھلا ہوا ہے، ناک غر غر کر رہی ہے، تو یہ روح تمہارے بدن کو سنبھال کر پھر بھی تھوڑا اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ جہاں چاہے جا، جو چاہے دیکھے۔ تو کبھی آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں آسمان پر اڑ رہا تھا، آپ نہیں اڑ رہے تھے، یہ آپ کی روح کو تھوڑا سا اللہ نے گھومنے پھرنے کا چانس دیا تھا۔ تو کبھی آپ دیکھ رہے ہیں میں مکہ مدینہ پہنچ گیا ہوں، دیکھتے ہو کہ نہیں؟ کبھی دیکھتے ہیں ہم نیو یارک امریکہ پہنچ گئے ہیں، آپ نہیں پہنچتے، وہ اندر والا انسان وہ پہنچتا ہے۔ تو میں یہ مثال کے طور پر کہ روح جب کمزور ہوتی ہے، چاہے وہ مومن کی ہو چاہے کافر کی ہو، تو وہ جب گھومتی ہے تو سارے مکانات اور جگہوں کا علم آپ کے ذہن میں پیدا کرتی ہے، اور جس کی روح سراسر نور بن گئی ہے اس کو کتنا غیب معلوم ہو جائے گا، وہ آسمان ہی نہیں عرش کی پہنائیوں میں ہونے والی ہر چیز کو دیکھے۔ تو یہ روح جو ہے یہ جب مضبوط ہوتی ہے تو اس میں بھی نور ہی نور، اور یہ تو عالم امر کی بنی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولوں نہیں تو میں چپ ہو جاؤں، اتنا ٹف یہ ٹاپک ہے، اگر آپ تھوڑا بھی سمجھ جاؤ گے تو بڈھے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سمجھ رہے ہیں، یہ روح بڑی طاقتور، پاورفل بن جاتی ہے، اور جب روح پاورفل ہوتی ہے تو اب خدائی راز کھلنے لگتا ہے۔ سر کہتے ہیں راز اور بھید کو، لطیفہ سر کہا تھا، امتحان دینے والوں بولو، دونوں چھاتی کے جہاں تمہاری دھکر پھکر کرتی رہتی ہے، یہاں پر انگلی رکھو تو ہلتا رہتا ہے، یہاں لطیفہ سر ہے، یہاں بہت سے خدائی علوم کا بھید اور خزانہ یہاں چھپا ہے۔ جب روح کا نور لطیفہ سر پر پہنچتا ہے تو اب یہاں پر اللہ کی خدائی کارخانے کا بھید کھلتا ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ صرف گیہوں کے دانے کو نہیں دیکھتا، گیہوں کا دانہ قدرت نے کس کس طرح سے بنایا ہے اس حقیقت پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ پانی کو نہیں دیکھتا، پانی جو وضو سے گرتا ہے اس میں کس قسم کے گناہ ہے وہ بھی اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب سر اور بھید کھلتا ہے تو پانی کی بھی ریسرچ ہوتی ان آنکھوں سے، گیہوں کے دانے کا ریسرچ کرتا ہے، آسمان کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، یہ لطیفہ سر اس کا کھل جاتا ہے دروازہ، خدائی بھید کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر اس سے ایک نور نکلتا ہے۔ اب یہ نور سیدھے اٹھتا ہے
اور چلتا ہے لطیفہ خفی کے پاس. لطیفہ خفی کہاں؟ یہاں نہیں ہے، یہاں ہے. دونوں آنکھوں کے بیچ میں لطیفہ خفی ہے. یہ سر تھا جہاں بھید تھا، یہ خفی ہے جو سر سے زیادہ پوشیدہ ہے. جیسے ایک مکان ہوتا ہے، اس کا ایک صحن ہوتا ہے، دالان ہوتی ہے، اور ایک اور کمرہ ہوتا ہے جو اس سے زیادہ مخصوص ہوتا ہے. ایک کمرہ اس سے بھی زیادہ مخصوص اور ایک کمرہ اس سے بھی زیادہ مخصوص. سیٹھ لوگ اپنے نوٹوں کو وہی تجوری میں رکھتے ہیں، باہر دلان میں نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ دولت ہے، اس کو جہاں تک ہو سکتے چھپی سے چھپی. اور پرانے زمانے میں تو لوگ زمین میں گڈھا کھود کر کے ڈال دیتے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور جب اس کو کھودا جاتا تھا خزانہ نکلتا تھا. اسی طرح سے سر یہ بھی پوشیدہ ہے اور یہ لطیفہ خفی اس سے زیادہ پوشیدہ. جب یہ کھلتا ہے، یہ لطیفہ خفی کھلتا ہے تو اللہ کی صفات کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. وہ صرف فرشتوں سے باتیں نہیں کرتا ہے، اللہ کی رزاقیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالی کی قدرت، ان ساری چیزوں کے جلووں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے. صفات الہیہ کا انکشاف ہوتا ہے، اور جب اس مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک نور اور پیدا ہوتا ہے جو لطیفہ اخفا تک پہنچتا ہے. یاد ہے لطیفہ اخفا کہاں ہے؟ دیکھو یہ بچے بھی ایسے بول رہے ہیں، ارے یارو تم سب صوفی بننے کی صلاحیت ہے. کسی اچھے صوفی کی خانقاہ میں چلے جاؤ، انشاءاللہ سال 2 سال میں تمہارا کانٹیکٹ بہت دور تک ہو جائے گا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. یہ لطیفہ خفی سے نور نکلتا ہے تو بھیجے کے سینٹر میں جو اخفا ہے، سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، وہاں یہ نور جاتا ہے. پھر لطیفہ اخفا منور ہو کر اس کا دروازہ کھلتا ہے. پھر وہ صرف صفات کے جلوے نہیں دیکھتا، ذات کے جلوے دیکھتا ہے، اب الوہیت کے جلوے دیکھتا ہے. بات سمجھے؟ اب اسی کو آدمی کی ایک حیثیت ہے کہ جب وہ بے علم ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بالغ ہونے تک ابھی علم حاصل نہیں کیا ہے تو یوں ہی ہوتا ہے. ایک دنیا اس کی نادانی والی ہوتی ہے، اور جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس دنیا میں رہ کر اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو اس دنیا کو عالم ناسوت کہتے ہیں. ایک بچپنے اور نادانی کی دنیا، دوسرے عالم ناسوت. ناسوت اس دنیا میں رہ کر حدیث پڑھتا ہے، شریعت کے قانون حاصل کرتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے. یہ ساری شریعت کے قانون پڑھ کر اس دنیا میں بھی رہ کر کے دنیا داروں کا طریقہ نہیں اختیار کرتا، دیندار بن جاتا ہے. اس مقام کو مقام ناسوت کہتے ہیں. دنیا میں رہ کر دنیا والوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، عقیدے کا بھی مضبوط ہوتا ہے. اسی کو اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے خدا کی خدائی کو، اس کی شریعت اور قانون کو مان لیا اور پھر اسی قانون کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہوئے مضبوط ہو گیا، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہ گیا. یہ مقام ناسوت ہے. جب وہ استقامت والا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کی دستگیری اس کی مدد کرتی ہے اور پیر کی نگاہ اس کو پش کرتی ہے، اسے آگے بڑھاتی ہے. دیکھو ایک جانور ہے، ایک آدمی آگے کھینچتا ہے لیکن وہ کھینچ کر لے کے جاتا ہے، پھر بھی یہ ادھر آتا ہے تو ایک پیچھے سے سٹکی مارتا ہے تو جلدی چلتا ہے. اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو ریلوے اسٹیشن پر جو لاری سامان رکھ کر کے لے جاتے ہیں
تو آپ دیکھے ہیں ایک آدمی آگے کھینچتا ہے اور دو آدمی یا ایک آدمی پیچھے سے، کیوں؟ تاکہ جلدی سے منزل پر پہنچ جائے۔ بلا تمثیل، اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے جب آدمی مقام ناسوت کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالی کی دستگیری اس کی اعانت کرتی ہے، اور ادھر سے پیر کامل اس کو پش کرتا ہے، پھر یہ اس کا سفر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے سفر میں رہ کر وہ پھر مقام عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے۔ ملکوت کہتے ہیں فرشتوں کو۔ وہ اب دنیا میں رہتے ہوئے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ۔ جب استقامت مقام ناسوت میں حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی راہوں کو کھول دیتا ہے اور وہ مقام ملکوت پر پہنچتا ہے۔ اب جبریل اس کے دوست ہوتے ہیں، میکائیل اس کے دوست ہوتے ہیں، فرشتے مسافہ کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے تو فرشتوں کا میلہ لگا رہتا، تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ ہے عالم ملکوت۔ اب جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہاں خالی فرشتے رہتے ہیں، تو جو فرشتوں کی عادت ہوتی ہے اس بندے مومن میں وہ عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو فرشتوں کو پاور اللہ دیتا ہے اس اللہ کے بندے میں وہ پاور ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کا پاور یہ ہے ایک جگہ بیٹھ کر دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، تو اس کے آنکھوں میں اللہ یہ نور دے دیتا ہے کہ بیٹھتا ہے سگرام پورا میں، خواجہ دانا کیا کون بڑے خاں چکلا، وہاں اللہ کا بندہ بیٹھتا ہے، پوری سورت کی نگرانی کرتا ہے، پورے ہندوستان کی نگرانی کرتا ہے۔ میرے خواجہ اجمیر میں ہیں اور پورے ہندوستان کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں توجہ کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت دیکھتے، جب چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی آنکھ دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ دیکھتی ہے۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کیا؟ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے چاہا تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ چاہیں نہ دیکھیں تو آپ ادھر آنکھ پہ ہیں، اور اگر آپ چاہیں میں کچھ نہ دیکھوں تو یہ تو اسی کا نام ہے اختیار۔ اللہ نے طاقت دے دی ہے، میں دیکھوں چاہے نہ دیکھوں۔ ایسے ہی اللہ والوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ پورا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو، نہیں دیکھنا چاہتے ہو دل دیکھو، نہیں دیکھنا چاہتے ہو آنا ساگر دیکھو، نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو صرف گلی کوچے دیکھو۔ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہوتا ہے، دی ہوئی صلاحیت اللہ کی ہے، اور استعمال کرنے کی اجازت اللہ والوں کو ہے۔ یہ مقام ملکوت میں یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے، فرشتوں جیسا وہ کام کرتا ہے۔ حضرت جبریل کو پروردگار عالم نے اس وقت جب حضرت یوسف کنویں میں پھینکے جا رہے تھے، حضرت جبریل سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جبریل میرے یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا ہے، پانی تک پہنچنے سے پہلے پر اٹھا لو۔ حضرت جبریل وہاں سے چلے، کتنے گھنٹے میں پہنچے ہوں؟ پانی میں ایک کنکر ایک پتھر آپ پھینکو تو پانی تک کتنی دیر میں پہنچتے گا؟ 2 دن میں، 1 مہینے میں؟ ارے پھینکا ٹپ سے نیچے گرا، ادھر پھینکا ادھر دم سے نیچے آواز آئی۔ اب حضرت جبریل کی اسپیڈ کو ریکارڈ کرو، لاکھوں میل سدرا، طائر سدرا وہاں سے پرواز کرتا ہے، اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کا ہاتھ چھوڑا اور جبریل نے سدرا چھوڑا۔ ابھی یوسف علیہ السلام پانی کی سطح پر پہنچنا تو درکنار، بیچ کنویں میں پہنچے تھے کہ جبریل نے پر اٹھا لیا۔ حدیث اور تفسیر اٹھا کر دیکھو،
اسپیڈ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کون ہے؟ خدا ہے جبریل؟ بولو کیا ہے؟ ارے فرشتہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نبی افضل ہے یا جبریل افضل ہے؟ جبریل تو ان کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ جب جبریل کی یہ طاقت ہے تو میرے مصطفیٰ کی طاقت کتنی ہے؟ اور مصطفیٰ کی عطا سے غوث و خواجہ کی طاقت کتنی ہوگی؟ اسی لیے تو غوث و خواجہ نے مقام ملکوت کی طاقت کو ظاہر کیا اور جوگی جے پال کو بتایا ہماری طاقت بعد میں دیکھنا، پہلے ہماری کھڑاؤں کی طاقت دیکھ لیں، ہم ملکوت والے ہیں۔ کھڑاؤں گئی اور اتنی جلدی گئی، پکڑا بھی، لے کر آئے بھی، ایمان بھی عطا ہو گیا۔ یہ ہے مقام ملکوت والوں کی صلاحیت، سمجھے آپ؟ تو جب بندہ مقام ملکوت کی سیر کرتا ہے تو فرشتوں جیسا پاور، فرشتوں جیسی عادت، وہ ہمارے جیسا نہیں رہتا ہے، فرشتوں جیسا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فرشتہ صفت ہے۔ آج کسی کو بھی لوگ بولتے ہیں ذرا نیک ہو گیا، اس کا پیسہ باقی تھا تو گھر لا کر کے دے دیا، تو بولے کتنا اچھا فرشتہ صفت آدمی ہے۔ ہمارا الو سیدھا ہو گیا تو فرشتہ صفت، نہیں تو شیطان کا ابا۔ ہم فرشتہ صفت کس کو کہیں گے؟ وہ فرشتہ صفت ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے۔ تو اللہ والے عالم ملکوت میں فرشتوں جیسی عادت، ان کے جیسے اخلاق، ان کے جیسے پاور کو حاصل کر کے جب مکمل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ اب یہ انسان اب آگے اور اللہ نے اس کے لیے سیر کے راستے متعین کر دیے، وہ ہے عالم جبروت۔ پہلا معلوم ہے نادانی والا، بچپنے کا عالم۔ دوسرا عالم ناسوت، یہ ذرا مشکل پڑے گا، بونسر ہوگا۔ عالم ناسوت، دوسرا کیا بولا تھا میں؟ عالم ملکوت۔ پھر بولو ناسوت اور ملکوت۔ جب یہاں پورا ہو جاتا ہے تو عالم جبروت۔ اب بولو گے نہیں نا؟ ناسوت، ملکوت، جبروت، پہلے نون والا، پھر میم والا اور پھر جیم والا۔ عالم ناسوت بولو، عالم ملکوت، عالم جبروت۔ عالم جبروت کیا ہے؟ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ تعالی عالم ہے، اللہ تعالی قادر ہے، اللہ تعالی رازق ہے، اللہ تعالی سمیع ہے، اللہ تعالی بصیر ہے۔ یہ سب صفتیں ہیں نا، 99 نام ہے اس کے ہیں۔ اللہ تعالی کی صفتوں کے جلوے، خدا کی قسم اس جلوے کو اگر میں بیان کروں، میرے جیسا جو صوفی نہیں ہے اور راہ سلوک سے بالکل نابلد ہے، صرف حضور مفتی اعظم ہند کی صحبت سے جو فیض تھوڑا سا ملا ہے، اگر بیان کروں ہر صفت کی طاقت، قدرت اور اس کے جلوے کو، تو کئی مہینہ لگ جائے گا۔ 99 صفت کے جلوے اور اس کی تجلیات کا اگر ذکر کیا جائے تو ایک ایک صفت کے تجلی کے ہزاروں پردے، ان ہزاروں پردوں کے لاکھوں پردے اور پھر لاکھوں پردے کے کروڑوں پردے ہوتے ہیں۔ یہ ہے صفات کے جلوے۔ جب بندہ اللہ کی صفت کو اپنی آنکھوں سے اس کے جلوے کو دیکھتا ہے تو صرف زبان سے یا رزاقو نہیں پڑھتا، بلکہ وہ یا رزاقو کے جلوے دیکھا کرتا ہے، یا قادرو کہتا ہے تو اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھتا ہے اور جھومتا رہتا ہے، اپنے گریبان پھاڑ لیتا ہے۔ یہ مقام بڑا اہم ہے، اور جب مقام جبروت میں وہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی عنایت اور پیر کی نگاہ کرم اس کا ساتھ دیتی ہے۔
پھر اس کی سیر اور اس کی رفتار اور آگے بڑھتی ہے، پھر وہ عالم لاہوت میں پہنچتا ہے، عالم لاہوت میں پہنچتا ہے تو اب صفت کے جلوے وہ نہیں دیکھتا، اللہ کی ذات کے جلوے دیکھتا ہے، اللہ کی ذات کے جلوے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ وہ چیز ہے جو دیکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہے، صرف دیکھنے کا تعلق آئے، اسی لیے اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ آج کل کے یہ نقلی صوفی کہتے ہیں یہ شریعت والے، ہم طریقت والے، ہم معرفت والے۔ ان سے پوچھو یہ معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ بہت دیر ہو جائے گی، پھر کبھی میں بیان کروں گا اس کو، ابھی تو آپ یہ سن لو۔ جب وہ اللہ کی ذات کے جلوے دیکھنے لگتا ہے تو اب اس کے کتنے راستے ہو گئے، کتنے عالم کی سیر کیا؟ ایک تو بچپنا، دوسرے عالم ناسوت، اور تیسرے عالم ملکوت، چوتھا عالم جبروت، اور پانچواں عالم لاہوت۔ پھر بولو لاہوت، یاد کر لینا، اور نہیں تو مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا نمبر لے لینا، ان سے فون کر کے پوچھ لینا، مولانا ذاکر صاحب سے پوچھ لینا، ان کا نام ہی ذاکر ہے، یہ ذکر بہت کرتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ 5 عالم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو الحسن نوری میرے دادا پیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہاں تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کو اب 6واں مقام حاصل ہوتا ہے، سیر اللہ۔ سیر اللہ یہ 6واں عالم ہے۔ یہ 6 لطائف تھے، یہ جب کھلے تو 6 عالم نظر آئے۔ فرماتے ہیں جب سیر اللہ ہوتی ہے اب وہ ولی کامل ہوتا ہے۔ ابھی تک جہاں تھا وہ ولی کامل نہیں تھا، سیر اللہ جب ہوتی ہے یعنی اب اللہ تعالی کے ذات کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں یاد ہوتا، نہ صفات کے جلوے، نہ ملکوت کے جلوے، نہ ناسوت کے جلوے، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ ذات کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیر اللہ۔ اب وہ ہوا ولی کامل۔ فرماتے ہیں ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی، پھر سیر اللہ کے بعد سیر فی اللہ کا درجہ۔ اب یہاں 6 لطائف ختم ہو گئے، سیر اللہ تک تو لطائف 6 کام دے رہے ہیں۔ اب وہ مقام آتا ہے کہ لطائف 6 کی بھی رسائی وہاں نہیں ہوتی ہے، اب وہ وہاں پہنچتا ہے کہ سیر فی اللہ، اللہ کی ذات کے جلووں میں اپنے کو گما دیتا ہے۔ اب کسی لطیفے کی ضرورت ہی کیا ہے، اب تو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اب ولی مکمل ہوا۔ ایک ہے ولی کامل اور ایک ہے ولی مکمل، اور ولی مکمل جب ہوتا ہے تو اس کا سب ہوش و حواس سب چھین لیا جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر کے وہ آدمی مقام حیرت میں ہوتا ہے، مجذوب کہلاتا ہے، اور جو مجذوب ہوتا ہے فرماتے ہیں خلق خدا کو اس سے وہ فیض نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالی اس ولی مکمل کو پھر ہوش و حواس دیتا ہے اور پھر اسے تنزل عطا فرماتا ہے۔ وہ ترقی ہے، پروموشن ہے، اور پروموشن کے بعد پھر ڈیموشن ہوتا ہے، پھر اسے نیچے اتارا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا کی نوکری میں ترقی افضل ہے اور روح میں تنزل افضل ہے۔ روحانی سفر میں تنزل، نیچے اترنا افضل ہے۔ یہ تو مکمل ہو گیا۔ اب اللہ اسے ہوش دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، حقیقت دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، سب چیزوں کا اب ہوش ہوتا ہے۔ اب وہ آتا ہے تو دنیا کے اندر ہر ایک انسان کی
ہے حاجت روائی کرتا ہے. اب خلق خدا کو اسی سے فیض ملتا ہے. شریعت کا فیض اس سے ملے گا, معرفت کا فیض اس سے ملے گا, حقیقت کا فیض اس سے ملے گا. اللہ کی بارگاہ سے قرب کا حاصل کرنے کا طریقہ اس سے معلوم ہوگا. مجذوب سے نہیں معلوم ہوتا ہے. وہ تو جا کے ایک پتھر مارے گا تیری ماں کی تیری بہن کی. ڈرتے ہیں لوگ, وہاں فیض نہیں ہے. اتفاقاً کسی کو فیض مل جائے, لیکن جو تنزل کے منزل پر ہوتا ہے اسی سے مخلوق خدا کو فیض ہوتا ہے, اور یہی افضلیت. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیر پیرا میر مینا شاہ جیلا رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیاء کرام میں سیر فی اللہ میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے, اور تنزل بھی ان کو دو چیزوں میں ملا, تنزل الی الارواح اور تنزل الی الاجساد. کسی ولی کو تنزل الی الارواح, تنزل الی الاجساد. اب کہیں گے یہ سب کیا بول رہا ہے؟ وہ جب آتے ہیں ہوش و حواس کے ساتھ تو ایک ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو جسموں کو سنبھالنے اور جسموں کو زندہ رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. مر گیا قم باذن اللہ, کھڑا ہو گیا. یہ تنزل الی الاجساد ہے. سوکھا ہوا درخت ہے, اللہ کے بندے نے دیکھا یا کلی کر کے ڈال دیا تو ہرا بھرا ہو گیا. یہ تنزل الی الارواح ہے. اور تنزل الی الاجساد ہے, جسموں کو زندہ کرتا ہے. اور جس کو تنزل الی الارواح ہے وہ ایسی نظر ڈالتا ہے تو وقت کے سب سے بڑے کافر کو قطب اور ابدال بنا دیا کرتا ہے. یہ تنزل الی الارواح ہے. روح کو فوراً کہاں سے کہاں غوث اعظم کے پاس چور آیا, نگاہ ڈالی, ابدال بن گیا. قسطنطنیہ کے گرجے کا سب سے بڑا پادری آیا, قادری بنا دیا. آج کل تو قادری بن کے لوگ پادری بن جاتے ہیں, وہ تو الگ بات ہے. اور وہاں پادری آیا تھا, نگاہ ڈالا تو قادری بنا دیا. یہ تنزل الی الارواح ہے. علماء سمجھ گئے, لیکن میں آپ کو نہیں سمجھا سکوں گا. اگر تھوڑا بہت بھی سمجھ گئے تو تصوف کا مطلب اور یہ ڈھونگی پیروں کے سارے فریب کو آپ سمجھ جائیں گے. یہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں. یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے. جسے چاہا اللہ نے عطا کر دیا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ عطا فرما دے, تاکہ ہم آپ کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کر سکیں. ہم تو یوں ہی بیان کر دیتے ہیں, جانتے وانتے کچھ بھی نہیں. تصوف کے مسائل کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. عالم بن جانا آسان ہے, لیکن تنزل الی الاجساد اور ارواح کا مقام حاصل کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تعویذ ولایت نہیں ہے, چھو چھا ولایت نہیں ہے, ہوں ہاں ولایت نہیں ہے, آسن جمانا ولایت نہیں ہے. اپنے نفس کو مار کر کے اپنی روح کو الوہیت کے جلووں میں فنا کر دینے کا نام ولایت ہے. اور یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں ملتا ہے. ارے یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا. ابھی میرا یہ بیان ادھورا ہے. پھر کبھی اگر موقع ملا تو اسے میں مکمل کروں گا. آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہوگی نا, مجھے تو آج پسینہ آ رہا ہے. شاید اس بیان کی گرمی ہے, میرے پیر و مرشد کی نظر ہے. میرا تو یقین ہے کہ جب بیان کرتا ہوں تو مجھے وہی نوری نگاہ نظر آتی ہے. نوری نگاہ کی توجہ ہے. بیٹھے ہیں بریلی میں اور ہم جیسے کمینوں کو سہارا دیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری زبان میں تاثیر پیدا کرے اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا سمجھے, اس میں ہم ایک اور
خوشخبری دینا چاہتے ہیں. میں نے تصوف کا بیان اس لیے کیا، ادھر آئیے، یہ عالم ہیں، فاضل ہیں، اور اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. میرے پرانے مرید ہیں، اس لیے میں آج ان کو اپنا بچہ کہتا ہوں. اور میری یہ خواہش ہے، انہوں نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، نہیں مانگا ہے، لیکن کچھ سمجھ کر کے میں انہیں آج سلسلے عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، نوریہ، رضویہ کی خلافت و اجازت سے سرفراز کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا، خلیفہ حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مولانا ذاکر رضا صاحب قلعہ. اللہ تعالیٰ اس امانت کو سنبھالنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور میں انہیں یہ امانت اس طرح دے رہا ہوں جیسے میرے پیر و مرشد نے یہ امانت دی ہے. یہ امانت دی ہے، ان کے حوالے کر رہا ہوں، اور ان سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے مخصوص دعاؤں میں اس گنہگار، اس خادم قوم و ملت کو بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ کی نجات ہوگی تو اس کے ذریعے اس فقیر کی بھی نجات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات تشریف رکھیں گے. یہ میرا امامہ ہے، اور میں نہیں میں تو باندھوں گا. ورحمۃ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، جو کچھ آپ نے ابھی دیکھا، میں اس قابل نہیں ہوں اور تھا نہیں. صبح بھی میں نے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے عرض کیا تھا کہ میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ اس امانت کو میں سنبھال سکوں، مگر مجھے امید ہے خانواد اعلی حضرت سے، اعلی حضرت کی ذات سے امید ہے، ان کے شہزادے عالی شان حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کی ذات سے امید ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کے ایک مائناز خلیفہ، جن کے تقدس کی، جن کی سچائی کی آج ہم قسم بھی کھا سکتے ہیں، اس ذات نے اگر مجھے اس قابل سمجھا ہے تو مجھے یقین کامل ہے کہ اس پورے کامل کی نگاہ کرم اگر مجھ پر پڑ دے تو مجھے بھی کسی قابل بنا دے. اس لیے میں فیض حاصل کرنے کی نیت سے یہاں آ گیا، اور حضرت نے مجھ پر بڑا کرم کیا. وہ کرم میں سمجھتا ہوں کہ جو میری درسگاہوں نے نہ کیا، جو میرے اساتذہ سے نہ ملا، یقین جانے میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی 2 سیکنڈ کے معانقے میں جو عطا کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ میں 10-12 سال میں نہ حاصل کر سکا جو 2 سیکنڈ میں نے حاصل کر دیا. اور امید کرتا ہوں حضرت کی ذات سے کہ جس طرح حضرت نے مجھے اپنی نگاہ کرم میں رکھا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک بھی مجھے اپنی نگاہ کرم میں رکھیں گے. الگ بیٹھے تھے میں خانے سے، پھر بھی نگاہ پڑ گئی ساقی کی مجھ پر. اگر ہو تشنگی کامل تو پیمانے بھی آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نکلا جس وقت مسیح بے مسیحا کا چاند سہانی بڑی چمکا
ماں کا چاند اس دل افروز ساعت لا کو سلام اب روز عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف کرم کس نے دیکھا نہیں، کس جگہ تیرا قبضہ نہیں، منشر میں جب ان کی آمد اور دیکھے سب ان کی شوقت، لاکھوں سلام جسے خدمت کے قدسی کرنی رضا مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت میں آنکھ قیامت کے بدلے ہو جب ہو پر نہ چلتا ہو کاش محشر میں جب سب کی شوقت سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں پہلا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ درد کے ماروں کی سن لو، اپنے بیماروں کی سن لو، گل خطا کاروں کی سن لو، اور ہم گنہگاروں کی سن لو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہونا تنہا روز محشر ساتھ ہو شبیر
ہے